اب رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ہمت دیکھو، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عظمت دیکھو، ان کا مرتبہ دیکھو کہ کتنی پریشانیوں کا سامنا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں، اور اللہ پر توکل کتنا ہے، اللہ پر یقین کتنا ہے، اللہ پر بھروسہ کتنا ہے۔ اب جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہوئی، جن کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، تو کچھ دنوں کے بعد میں حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسا محسوس ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، میرے مقابلے میں مجھ سے اتنی محبت نہیں کرتے ہیں جتنی محبت یہ ہاجرہ سے کرتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا، اللہ کا نبی کسی کی محبت میں تبدیلی پیدا نہیں کرتا ہے۔ جتنی محبت حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی پیاری بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کرتے تھے، اتنی ہی محبت حضرت سارہ سے کرتے تھے، مگر کہیں نہ کہیں حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایسا لگا کہ جیسے مجھ سے زیادہ محبت ابراہیم حضرت ہاجرہ سے کرتے ہیں۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس میں آتی ہیں اور عرض کرتی ہیں، اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر انعامدار، اب میں ہاجرہ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، آپ کو ہاجرہ کو کہیں اور چھوڑ کر آنا پڑے گا، میں ہاجرہ کے ساتھ میں نہیں رہ سکتی۔ جب اتنا کہا اس وقت اللہ رب العزت کی وحی بھی نازل ہو گئی، اے ابراہیم، جیسا سارہ کہتی ہے تم ویسا ہی کرو، یہ ہمارا حکم ہے۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ سے کہا، ہاجرہ چلو ہمیں کہیں اور چلنا ہے۔ اب حضرت ننھے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام وادی غیر ذی زرع میں آ جاتے ہیں، اور انہیں وہاں پر چھوڑ کر تھوڑی سی کھجوریں دے کر اور تھوڑا سا پانی دے کر وہاں سے جا رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، میرے سرتاج، میرے شوہر انعامدار، آپ مجھے یہاں پر چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں پر تو دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، یہاں پر تو کوئی پرندہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے، یہاں پر تو پانی کا بھی انتظام نہیں ہے، یہاں پر تو کھانے کا بھی انتظام نہیں ہے، یہاں پر تو چٹیل میدان ہے، یہاں تو دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ اے میرے شوہر انعامدار، آپ یہاں پر مجھے کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ آخر ہماری مدد کون کرے گا؟ آخر ہم پر رحم کون فرمائے گا؟ آخر ہمیں کھانا کون کھلائے گا؟ آخر ہمیں پانی کون پلائے گا؟ آخر کون ہماری مدد کرے گا؟ اللہ اکبر۔ جب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اتنا کہا، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، پیچھے کو مڑ کر نہیں دیکھا۔ دوسری مرتبہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر کہا، میرے شوہر انعامدار، آپ مجھے بتائے تو آخر مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہو چکی ہے جو آپ مجھے یہاں پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ یہاں پر تو ہمارا کوئی بھی سہارا نہیں ہے، یہ تو چٹیل میدان ہے، کم از کم آپ اپنے ننھے بچے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تو خیال کریں، یہ ننھا سا معصوم بچہ ہے، میں اس کی پرورش کیسے کروں گی؟ اتنا کہنا تھا، اس کے باوجود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس کے بعد میں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود کہا، اے میرے شوہر انعامدار، آپ مجھے یہاں پر چھوڑ کر جا رہے ہیں، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ بیوی ہو تو ہاجرہ جیسی ہو، محبت ہو تو ایسی ہو، عقیدہ ہو تو ایسا ہو۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اتنا کہا کہ آپ مجھے اللہ کے حکم سے یہاں پر چھوڑ کر جا رہے ہیں، اس وقت حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہاں میری پیاری بیبی ہاجرہ، جو میں تمہیں یہاں پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ اس کی وحی میرے اوپر نازل ہوئی تھی کہ ہاجرہ کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر آ جاؤ۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ اب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اے ابراہیم علیہ السلام، اے میرے شوہر انعامدار، اے میرے سرتاج، اگر اللہ کا حکم ہے تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، مجھے کوئی چنتا نہیں ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے
نے ہمیں حکم دیا ہے تو کھانا بھی میرا رب عطا فرمائے گا، پانی بھی میرا رب عطا فرمائے گا، ہماری حفاظت بھی اللہ رب العزت کرے گا، ہماری مصیبتوں کو دور بھی اللہ رب العزت کرے گا، ہماری پریشانیوں کو دور بھی اللہ رب العزت کرے گا، ہم جو چاہیں گے ہمیں اللہ رب العزت عطا کرے گا۔ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں، آپ جہاں چاہیں جا سکتے ہیں، میں یہاں پر اپنی زندگی کو گزار دوں گی، اللہ کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، بیوی ہو تو ایسی ہو، عورت ہو تو ایسی ہو۔ حضرت ہاجرہ نے کہا ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں، ہم اللہ کے لیے جان دے بھی سکتے ہیں اور اللہ کے لیے جان لے بھی سکتے ہیں۔ اب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اس چٹیل میدان میں ہیں جس وادی کا نام وادی غیر ذی زرع ہے، دور دور تک کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ دنوں تک جو کھجورے اور جو پانی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دیا تھا اس سے گزارا چلتا رہا، اور جب دودھ خشک ہو گیا حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، اور جب کھجور پانی بھی ختم ہو گیا تو ننھے معصوم حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا۔ پیاس بہت زیادہ لگ رہی تھی، پانی کی حاجت تھی، پانی کہاں سے پلائیں گی؟ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام بہت زیادہ رو رہے ہیں، اور ان کا رونا دیکھ کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی رونا شروع کر دیا، بہت زیادہ رو رہی تھیں۔ آخر میں اپنے بچے کے لیے پانی کا انتظام کہاں سے کروں؟ تو ایک پہاڑی تھی جس پہاڑی کا نام صفا ہے اور دوسری پہاڑی کا نام مربع ہے، اس صفا مربع پر دوڑتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے بہرحال کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 7 چکر لگائے، پانی کا خیال آتا پہاڑی پر چلے جاتی، اور جب بچے کا خیال آتا واپس آ جاتی، چلی جاتی آ جاتی، چلی جاتی آ جاتی، اسی طریقے سے 7 چکر لگائے۔ اللہ اکبر، جب واپس آئیں تو کیا دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑی کو لگڑ رہے ہیں اور ان کی ایڑی سے پانی کا چشمہ جاری ہو چکا ہے، پانی بہت زیادہ نکل رہا ہے۔ اب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں اور انہوں نے پانی کو روکنے کی کوشش کی اور کہا زمزم، جس کا مطلب ہوتا ہے تھم تھم، انہوں نے پانی کو روکنے کی کوشش کی۔ اللہ اکبر، اب پانی رک گیا۔ پانی رکنے کے بعد میں ایک قافلے کا گزر ہو رہا تھا، وہ قافلہ آتا ہے اور ہاجرہ سے کہتا ہے اے ہاجرہ، اگر آپ اجازت دو تو ہم یہاں پر رہ سکتے ہیں، اگر آپ اجازت دو تو کیا ہم یہاں پر رہ سکتے ہیں؟ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا آپ یہاں پر رہ سکتے ہو، یہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے، یہ چٹیل میدان ہے، جو چاہے یہاں پر آ کر رہ سکتا ہے۔ اب حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی پرورش ہو رہی ہے، آپ دیکھیں کتنا امتحان ہے، کتنی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو۔ اور آج میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جو مشکلوں کا سامنا کر لیتا ہے، جو مصیبتوں پریشانیوں کا سامنا کر لیتا ہے، اسے اللہ رب العزت اتنا اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے کہ پوری دنیا اس کا ذکر کرتی ہے، پوری دنیا اس کا تذکرہ کرتی ہے۔ بچے کے لیے پانی کو تلاش کرنے کے لیے گئی تھی حضرت ہاجرہ، اس صفا مربع پر دوڑی تھیں، یہ ادا اللہ رب العزت کو اتنی پسند آ گئی، اتنی پسند آ گئی، چاہے کوئی نبی ہو، چاہے کوئی ولی ہو، چاہے کوئی قطب ہو، چاہے کوئی غوث ہو، چاہے کوئی ابدال ہو، چاہے کوئی بادشاہ ہو، جب وہ حج کرنے جائے گا تو صفا مربع پر 7 چکر ضرور لگائے گا۔ یہ ادا پسند آ گئی کہ میری پیاری بندی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا بچے کے لیے، بچے کو پانی پلانے کے لیے صفا مربع کی پہاڑی پر دوڑی تھیں، تو اب سب کو دوڑنا پڑے گا، اس کو یادگار بنا دیا۔ تو آقا کے دیوانوں، یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا خاندان ہے جو بہت زیادہ پریشانیاں اٹھا رہا ہے، جو بہت زیادہ مصیبتوں کا سامنا کر رہا ہے، جو بہت ساری مصیبتوں کا سامنا کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بچے ننھے معصوم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد آتی اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یاد آتی، تو وہ براق پر سوار ہو کر ان سے ملنے کے لیے آ جاتے، ان سے ملنے کے لیے آ جاتے۔ اب اسی جگہ پر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی پرورش ہو رہی ہے۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد میں
حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہیں پر آ جاتے ہیں۔